السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه من عرض من الدنیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربہ ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، جتنے بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، وہ ہمارے ساتھی جو نیچے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے اوپر والوں کی طرف دیکھ کر کہ آج ان کا مرتبہ بہت بلند ہے اور یہ تو نظر ہی نہیں ملا رہے ہیں۔ بہت ایسے ساتھی، لیکن دین کی بات سننا اور وہ سننے کی حالت اگر زیادہ عجز و تواضع ہو، زیادہ انکساری ہو، تو اللہ تبارک و تعالی زیادہ قبول کرے گا، مجھے یقین ہے۔ اس میں اخلاص زیادہ پیدا ہوگا، اور باقی حسب مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اور وہاں بھی کل جب مرنے کے بعد جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حسب مرتبہ وہاں بھی بٹھائے گا۔ باقی آپ کی محنت جیسی دین کے بارے میں آپ کی فکر اور آپ کا جو پھل ہے، آپ اپنی اولادوں کو بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جلسے دستار بندی ہوگی، آپ سب دیکھیں گے حفاظ کے سروں پہ انشاءاللہ دستار بھی لپیٹی جائے گی، باندھی جائے گی، آپ سب دیکھیں گے۔ بہرحال مختصر میں عرض کروں کہ مسلمان جو ایمانی اعتبار سے اپنے دعوے کرتے ہیں، یہ مسلمان سوچ لیں، خوب سمجھ لیں کہ اللہ کے پیار کا مستحق بننے کے لیے، اللہ کے پیار کا حقدار بننے کے لیے، اللہ کے پیار کا وفادار بننے کے لیے ہر ایک مذہب نے ایک ہی راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ راستہ ہے کہ راستے کے جو بانی اور شارع ہیں، جو راستے کو بتانے والے ہیں، جو راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں، آپ ان کی عمدہ نصیحتوں کو قبول کر لیں، آپ ان کی عمدہ نصیحتوں پہ عمل کر لیں۔ یہ ہر ایک مذہب نے باقاعدہ اصول ہے بنایا، اور یہ اب تک چلا آیا ہے۔ مسلمانوں نے بہت سرد مہر لگا دی۔ دنیا آج جب کوئی ابھی ماضی قریب کے اندر ہمارے اس ملک کے اندر
G20 का प्रोग्राम हुआ। अब G20 का प्रोग्राम, बहुत से ऐसे साथी हैं जो इस सोच में है कि इसमें क्या होगा, हमारे इस मुल्क के अंदर मुल्की रफ्त तो जब्त बढ़ जाए, हमारी इकोनॉमी ऊपर आ जाए, हमारा मुल्क तरक्की कर जाए, इसके लिए हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा अदर मुल्कों से मेहमानों को बुलाया जो वहां के सरबराह, और ये हमारी और आपकी सोच, हम और आप ये सोचते हैं कि अच्छा G20 का प्रोग्राम क्या है। इससे पहले आप चले जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बैनुल ममालिक जो दावत चलाई, मुल्कों को एक दूसरे मुल्क से जोड़ा, वो सबसे पहले मेरे आका ने जोड़ा। हमें मालूम नहीं, हम तारीख नहीं पढ़ते, कौन नहीं जानता है वो दौर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर रहते थे, वहां 40 साल का अभी जमाना चल रहा है, वहां चीनी लोग भी आकर अपनी तिजारत करते हैं, जापान के भी लोग आते हैं, मुल्क शाम से चलकर मिस्र वाले भी आते हैं, हफ्सा वाले भी आते हैं, और ईरान के यूनानी लोग भी आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा बीच का सेंटर बनाया है, काबतुल्लाह को, मक्कतुल मुकर्रमा को, अहले अरब को, जिस बुनियाद पे दुनिया के तमाम मुल्कों का ये बड़ा एक सेंटर था जहां लोग आते थे। आपको याद हो या ना हो, लेकिन सच यही है, मौलिकों ने लिखा है, जब चीन हिंदुस्तान ये बहरी सफर करते हुए सऊदी पहुंचता था, वहां की जो गलियां थी, वहां के जो चौबारे थे, वहां की जो सड़कें थी, वहां की जो वादियां थी, ऐसी वादियां थी जो अरब के बद्दू और देहाती उन काफिलों को लूट लेते थे। कोई काफिला सलामती के साथ अपनी मंजिल को नहीं पहुंचता था। ये शिकवा एक मुल्क को नहीं, ये दो मुल्क को नहीं, बल्कि तमाम मुल्कों को था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना आए, और मदीने के अंदर जब कोई मरकजी तंजीम कायम नहीं थी, जब कोई दिफाई फौजें नहीं थी, मेरे आका ने सबसे पहला एक्ट बनाया, शहरी एतबार से तमाम मदीने वालों को, मुशरिक हो, यहूदी हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, मेरे आका ने सबसे पहले शहरी एतबार से एक किया, 50 एक्ट बनाए, दफात बनाए। सबसे पहले लिखित रूप में जो संविधानिक शक्ल बनी, सबसे पहले जो एक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए लिखित रूप में, इससे पहले किसी ने नहीं बनाए, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए। और पहला एक्ट बनाया, पहला दफा ये बनाया, हम सब शहरी एतबार से एक है। अगर कोई अदर शहर का हम पे हमला करता है तो हम सब मिलके उसका मुकाबला करेंगे, हम सब मिलके उसका सामना करेंगे, अपने शहर की इज्जत को बचाएंगे, अपने शहर को हर तरीके से महफूज रखेंगे दुश्मन से। हम सब एक बाकायदा हर एक ने साइन भी किया। उस साइन करने वालों में यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, मुशरिक भी थे, मुसलमान भी थे, सारे लोग थे। लेकिन एक जमाने के बाद उसी शहर के, उसी मोहल्ले के कुछ लोगों ने शहरी बगावत कर दी। आज अगर हमारे इस मुल्क से कोई संवैधानिक बगावत करे, कोई संविधान के आगे जाता है, हम उसको देशद्रोही कहते हैं, हम उसको देश का गद्दार कहते हैं। उस वक्त भी कुछ लोग हैं देश के गद्दार, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर सख्त सजा की भी बात की है, जिक्र किया है। बहरहाल मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। इन्हीं दफात में 5वीं एक दफा है
بین الممالک اتحاد، جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ تو مذہبی اعتبار سے ایک عیسائی دوسری عیسائی اسٹیٹ کو قبول کرتا تھا، اس میں یہودی نہیں آ سکتا ہے، مشرک نہیں آ سکتا ہے، مسلمان نہیں آ سکتا ہے۔ 1856 دیکھیے، سب سے پہلے 1856 میں ترکی کو قبول کیا اقوام متحدہ، بات اور چلتی گئی۔ 1905 کے اندر پھر جاپان کو قبول کیا، پھر اس طریقے سے کمیونٹی بڑھتی گئی، دھیرے دھیرے باقاعدہ بہت سارے ملک جڑے، اقوام متحدہ بنا، انترراشٹری بنا۔ خیر، اب اگر اس کی ممبر اس کا بننا ہے، ممبر سازی کے لیے 2 ملکوں کی سفارت ضروری، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے یہ قدم اٹھایا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے ایک ملت کو جو تنظیم میں جوڑا، ایک شہر کو جو شہری اعتبار سے ایک کیا، ہر ایک کے مذہب کے ماننے والے یہودی ہوں، وہ اپنے داخلی امور میں آزاد ہیں، سیکولر ہیں، جمہوری حق رکھتے ہیں، اپنے مذہب پہ وہ عبادت کریں، اپنے مذہب پہ چلیں۔ اگر کوئی ان کا معاشرتی معاملہ پھنس جائے، وہ اپنی شریعت سے رجوع کرے، جو ان کی قرآن، جو ان کی کتاب کہتی ہو، اپنی کتاب کے اعتبار سے وہ فیصلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ زور نہیں دیا، داخلی امور میں بالکل آزادی حاصل تھی، اور بالکل وہ سب آزاد رہے، عیسائی وہ بھی آزاد، یہودی وہ بھی آزاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جوڑنے کے بعد ایک اعلان کیا، آپ غیر ملک کے لوگ جب آتے ہیں قافلوں کو لوٹتے ہو، جا کے وادیوں کے اندر چھپ جاتے ہو اور چھپ کے ان پہ حملہ کرتے ہو، مال لوٹتے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی شکل بدل دی جائے، کیوں نہ ہم ان آنے والے ملکوں سے ایک سودا کر لیں اور یہ بات طے کر لیں کہ ہم آپ کے مال میں اتنا حصہ لینا چاہیں گے، آپ اگر دیتے ہیں بخوشی تو میں راضی ہوں۔ آپ کی اس رضامندی پر میری پوری گارنٹی ہوگی کہ آپ کا قافلہ لوٹا نہیں جائے گا، آپ کا قافلہ لوٹا نہیں جائے گا، پرامن طریقے سے آپ اپنے منزل تک پہنچیں گے۔ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک نے کام کیا، اور وہ جو قافلے لوٹے جاتے تھے وہ سارے قافلے بند ہو گئے۔ ہم سب جانتے ہیں اس دور کا حال کیا تھا۔ یہ روم اس وقت حبشہ پہ کہیں حملہ کر کے اپنے زیر تسلط کرتا، کبھی یونان حملہ کرتا، کبھی افریقہ حملہ کرتا، کبھی ایشیا، یمن کا حال دیکھیے، ہر کوئی اس طریقے سے بکھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی تجارتی معاملات کو جوڑ کر ایک پلیٹ فارم بنایا اور پھر ایک ایکٹ بھی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایکٹ قبول کیا اور ترقی مزید ہوئی۔ صحابہ کرام نے اس پہ غور کیا، ایک زمانے تک صحابہ کرام تابعین تک کہ معاملہ چلتا رہا۔ تو آج جو یہ ملکی رابطے چل رہے ہیں، ایک دوسرے سے جہاں پیداوار جس چیز کی زیادہ ہے وہ دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے۔ اگر اس کے پیچھے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا کام کیا، لیکن ہمیں اور آپ کو اس سے کیا مطلب، تاریخ سے کیا واسطہ؟ یاد رکھو، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنا دامن تاریخ سے چھڑا لیتی ہے، جس قوم کے پاس کوئی تاریخ نہیں رہتی ہے،